خبروں کا وقت ہوا چاہتا ہے، آئیے خبریں سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنت علی سے خبریں سنیے۔ پہلے ہیڈ لائنز۔ مسئلہ کشمیر حل کیے بغیر خطے میں پائیدار امن و ترقی ممکن نہیں ہے، میروائز عمر فاروق۔ مقبوضہ کشمیر میں عمر عبداللہ نے وزیر اعلیٰ کے طور پر حلف اٹھا لیا۔ مودی انتظامیہ نے کئی صحافیوں کو تقریب حلف برداری کی کوریج سے روک دیا۔ کیجریوال 5 اگست 2019 کے غیر قانونی اقدامات کی حمایت پر کشمیریوں سے معافی مانگے، آغا روح اللہ۔ ہردیپ سنگھ نجر کیس کے سلسلے میں کینیڈا نے مودی حکومت کی اصل کردار سے پردہ اٹھا دیا ہے۔ رپورٹ۔ اسپین کا عالمی برادری سے اسرائیل کو اسلحے کی فراہمی بند کرنے کا مطالبہ۔ اسرائیل کو راکٹوں، دفاعی نظام کے میزائلوں کی قلت کا سامنا۔ اب خبروں کی تفصیل۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما میروائز عمر فاروق نے کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر حل کیے بغیر خطے میں پائیدار امن و استحکام اور اقتصادی ترقی کا خواب ہرگز شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ تفصیلات کے مطابق میروائز نے سری نگر میں ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی کی بنیادی وجہ تنازع کشمیر ہے، جس کا حل دونوں ملکوں کے درمیان خوشگوار تعلقات کے لیے ضروری ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بی جے پی کی بھارتی حکومت کشمیریوں کی شناخت ختم کرنے کے در پر ہے۔ کشمیریوں نے اپنے ووٹ کے ذریعے بی جے پی حکومت کے 5 اگست 2019 کے غیر قانونی اقدامات کو مسترد کر دیا ہے، جس کی وجہ سے کشمیری بہت متاثر ہوئے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بھارت کی طرف سے دفعہ 370 اور 35A کی دفعات ختم کرنے کے غیر قانونی اقدامات کی وجہ سے تنازع کشمیر عالمی سطح پر مزید اجاگر ہو گیا ہے۔ میروائز کا کہنا ہے کہ بی جے پی کو بھارتی حکومت کو چاہیے کہ وہ مقبوضہ علاقے کی زمینی حقائق تسلیم کر کے تنازع کشمیر کے حل کے لیے بات چیت کا راستہ اختیار کرے۔ درستہ میروائز عمر فاروق نے شیخ سید عبدالقادر جیلانی کے عرس مبارک کے موقع پر قدیم آستانہ عالیہ خانیار شریف سری نگر میں ایک بڑے عوامی اجتماع سے خطاب میں بھارت میں اقلیتوں، خاص طور پر مسلمانوں کی حالت زار پر تشویش کا اظہار کیا۔ اس دوران انہوں نے کہا کہ مسلمان مسلسل خوف و دہشت کے ماحول میں جی رہے ہیں۔ انہوں نے مسلمانوں کے قتل، ان کے خلاف پائے جانے والے تعصب، بلڈوزر مہم کے ذریعے ان کے گھروں اور مساجد کی مسماری کے واقعات کا حوالہ دیتے ہوئے قابض حکمرانوں پر زور دیا ہے کہ وہ اقلیتوں کو نشانہ بنانے والی امتیازی پالیسیاں بند کر دیں۔ میروائز نے وقف ترمیمی بل کو بھی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ مسلمانوں کو بے اختیار کرنے کی کسی بھی کوشش کی بھرپور مزاحمت کی جائے گی۔ میروائز نے عالمی سطح پر مسلمانوں کو درپیش چیلنجز پر بھی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ فلسطین کی سنگین صورتحال نہ صرف مسلمانوں بلکہ پوری انسانیت کے لیے تکلیف دہ ہے۔ انہوں نے شیخ عبدالقادر جیلانی کی تعلیمات پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ ہم ان تعلیمات پر توجہ مرکوز کر کے اپنے خالق کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر سکتے ہیں۔ انہوں نے مساجد کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا ہے کہ اسلام میں مساجد محض عبادت گاہیں نہیں ہیں، بلکہ مسلمانوں کے مذہبی، سماجی، اقتصادی اور سیاسی امور کے حوالے سے رابطے کا ذریعہ بھی ہیں۔ عرس کی تقریبات میں مقبوضہ وادی کشمیر کے مختلف علاقوں سے آئے ہوئے ہزاروں لوگوں نے شرکت کی۔ واضح ہے کہ میروائز عمر فاروق نے 2019 کے بعد پہلی مرتبہ آستانہ عالیہ خانیار میں شیخ عبدالقادر جیلانی کے عرس کی تقریبات میں شرکت کی اور اپنے مواعظ حسنہ سے عام لوگوں کو مستفید کیا۔ مقبوضہ کشمیر میں نیشنل کانفرنس کے سینئر رہنما اور بھارتی پارلیمنٹ کے رکن آغا روح اللہ مہدی نے عام آدمی پارٹی کے سربراہ اروند کیجریوال پر زور دیا ہے کہ وہ 5 اگست 2019 میں مودی حکومت کے کشمیر کے حوالے سے غیر قانونی اقدامات کی حمایت پر کشمیریوں سے معافی مانگے۔ تفصیلات کے مطابق روح اللہ کا یہ بیان کیجریوال کی اس تجویز کے جواب میں سامنے آیا، جس میں انہوں نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر کے نامزد وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کو اگر کوئی چیلنج درپیش ہے تو وہ ان سے مشورہ کریں۔ آغا روح اللہ نے کہا ہے کہ میں کیجریوال کو محض اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ وہ ہمیں گورننس کرنے کے بجائے مشورہ دینے سے کل مقبوضہ کشمیر کے لوگوں سے معافی مانگے، کیونکہ جب 2019 میں جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت غیر قانونی طور پر ختم کی گئی تھی تو انہوں نے اس کی حمایت کی تھی۔ ضلع گاندربل میں ایک سڑک حادثے میں کم از کم 3 افراد شدید زخمی ہو گئے ہیں۔ حادثہ آج صبح اس وقت پیش آیا جب ضلع کے علاقے کنگن مامر میں آئل ٹینکر ایک کار سے ٹکرا گیا۔ زخمیوں کو سری نگر کے اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ مودی کی سازشی حکومت اب پوری دنیا میں بے نقاب ہو چکی ہے۔ KMS کی تجزیاتی رپورٹ کے مطابق ہردیپ سنگھ نجر قتل کیس کے سلسلے میں کینیڈا نے مودی حکومت کے اصل کردار سے پردہ اٹھا دیا ہے اور سکھ کارکنوں کو نشانہ بنانے والے بھارتی سفارتکار، را کے اہلکار، جرائم پیشہ گروہ اور امت شاہ کے گٹھ جوڑ کی نشاندہی کی ہے۔ گزشتہ سال 18 جون 2023 میں کینیڈا کے شہر برٹش کولمبیا کے سرے علاقے میں سکھ گردوارے کے سامنے خالصتان حامی سکھ کارکن ہردیپ سنگھ نجر کے قتل میں بھارتی سفارتکار کے ملوث ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔
हरदीप सिंह नजर के कत्ल के बाद से भारत और कनाडा के ताल्लुकात इंतहाई तनाव का शिकार हैं और कनाडा ने नजर के कत्ल के इल्जाम में हाल ही में हाई कमिश्नर समेत 6 भारतीय सिफारतकारों को मुल्क बदर कर दिया है। इस हवाले से कनाडा के सदर जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि भारत ने कनाडा के शहरियों पर हमला करने के लिए अपने सिफारतकारों और मुनज़्ज़म जराइम को इस्तेमाल करने का इंतखाब करते हुए एक यादगार गलती की है। कनाडन पुलिस ने भी तस्दीक की है कि भारतीय हुकूमत कनाडा में टारगेट किलिंग के लिए मुजरिमों के साथ मिली भगत कर रही है। उधर अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने कहा है कि अमरीकी शहरी के कातलाना साजिश से मुतालिक भारत इल्जामात का संजीदा नोटिस ले और कनाडन हुकूमत से ताउन करे। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने भी रिपोर्ट किया है कि भारतीय वजीर अमित शाह और इराक के एक सीनियर एहलकार ने कनाडा में सिख कारकुनों पर हमलों की बाकायदा इजाजत दी। दुनिया को कनाडा के शहरी हरदीप सिंह नजर के कत्ल के सिलसिले में मोदी हुकूमत को इंसाफ का सामना करने से भागने नहीं देना चाहिए, क्योंकि मोदी की ज़ेरे क़यादत भारत अपने जराइम पर मबनी इक़दामात और रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी के जरिए इलाकाई और आलमी इस्तेहकाम के लिए खतरा बन रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत तवील अरसे से पाकिस्तान में भी दहशतगर्दों की माली मावनत और मनसूबाबंदी के साथ साथ दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ अंजाम दे रहा है। अपनी गिरफ्तारी के बाद भारतीय जासूस गुलभूषण यादव ने पाकिस्तान में तखरीबी सरगर्मियों में नई दिल्ली के मुलव्वस होने के बारे में चुका देने वाले इंकशाफात किए थे। भारत पाकिस्तान में महाजिर कश्मीरियों की टारगेट किलिंग में भी मुलव्वस है। पाकिस्तान ने मुतअद्दिद मरतबा दुनिया को जनूबी एशिया में भारत के अदम इस्तेहकाम के मनफी किरदार से आगाह किया है। बैनुल-अक़वामी बरादरी को ये समझने की ज़रूरत है कि RSS की हिमायत याफ्ता मोदी हुकूमत पूरी इंसानियत के लिए ख़तरा है। इससे पहले कि भारत दुनिया में मज़ीद जाने ले मोदी का मुहासबा करके अदालती कटहरे में लाना चाहिए। मकबूजा कश्मीर में उमर अब्दुल्ला ने हाल ही में होने वाले नाम नहद इंतखाबात में नेशनल कॉन्फ्रेंस की कामयाबी के बाद आज वज़ीर आला के ओहदे का हलफ उठा लिया है। हलफ बर्दारी की तकरीब श्रीनगर के कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में मुनक्किद हुई। मोदी हुकूमत के तैनात करदा लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने उमर अब्दुल्ला और उनके नामजद करदा वज़रा से हल्फ लिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा सरिंदर चौधरी ने नायब वज़ीर आला की हैसियत से हलफ उठाया है। हलफ बर्दारी की तकरीब में कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई सीनियर रहनुमा भी मौजूद थे। याद रहे कि मोदी हुकूमत ने 2018 में मकबूजा इलाके की असम्बली तहलील करके इलाके में सदारती राज नाफिज कर दिया था। बाद 5 अगस्त 2019 में बीजेपी हुकूमत ने मकबूजा इलाके की खसूसी हैसियत भी ख़त्म कर दी थी। हालिया नाम नहाद असम्बली इंतखाबात में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने आपस में इत्तेहाद किया था और दोनों ने मकबूजा इलाके की असम्बली की कुल 90 नशिस्तों में से 48 पर कामयाबी हासिल की। बीजेपी ने 29 जबकि महबूबा मुफ्ती की जमात पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने सिर्फ 3 सीटों पर कामयाबी हासिल की थी। आम आदमी पार्टी ने भी 1 नशिस्त जबकि बाकी नशिस्तों पर आज़ाद उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की। याद रहे कि कश्मीरियों का बुनियादी मुतालबा गैर कानूनी भारतीय कब्जे से आज़ादी और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हक़ खुदरादियत की फराहमी है। उन्होंने हालिया असम्बली इंतखाबात में मकामी सियासी जमात नेशनल कॉन्फ्रेंस को जितवाकर बीजेपी के कश्मीर मुखालिफ इक़दामात और उसकी नारवा पॉलिसियों के खिलाफ अपने गम गुस्से का इजहार किया है। उधर कांग्रेस के सीनियर रहनुमा गुलाम अहमद मीर ने रियासती दर्जा की बहाली के बारे में पार्टी के मौक़िफ़ का अदा करते हुए ऐलान किया है कि कांग्रेस के मुंतखब अरकान असम्बली रियासती दर्जा मिलने तक हलफ नहीं उठाएंगे। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि हमने इलेक्शन इक़्तिदार के लिए नहीं बल्कि अवाम के हकूक़ की बहाली के लिए लड़ा है और हमारी अव्वलीन तरजीह रियासती दर्जे की बहाली है। उन्होंने कहा था कि अगरचे हमारे मुंतखब अरकान फौरी तौर पर हलफ नहीं उठाएंगे, लेकिन हम इज्तिमाई अहदाफ के हसूल के लिए अपने इत्तेहादी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर काम करने के लिए पुरअज़्म हैं। उधर मोदी इंतजामिया ने कई सहाफ़ियों को उमर अब्दुल्ला के बतौर वज़ीर आला हल्फ बर्दारी की तकरीब की कवरेज के लिए पासेस जारी नहीं किए। ये तकरीब आज श्रीनगर के कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में मुनक्किद हुई थी। बताया जाता है कि काबिज़ इंतजामिया ने सिर्फ चंद मखसूस सहाफ़ियों को पासेस जारी किए, जबकि कई सहाफ़ियों को पास जारी नहीं किए गए। सहाफ़ियों ने पास की तकसीम के गैर मुनसिफाना अमल पर अपने शदीद गम गुस्से का भी इजहार किया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर को पाकिस्तान में वेलकम करते हैं और आज नहीं लेकिन किसी न किसी दिन तो बातचीत का आगाज करना ही पड़ेगा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना है कि SCO's रूल्स के मुताबिक दो तरफा मामलात को नहीं उठाया जा सकता। तहम पाकिस्तान और भारत को दो तरफा ताल्लुकात के लिए बातचीत का आगाज करना चाहिए। क्या ये मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान और भारत मिलकर मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए ही कोई बात कर लें? उनका मजीद कहना था कि भारतीय वज़ीर आज़म में एतमाद होता तो वो खुद पाकिस्तान आते। भारत ने सार्क प्लेटफॉर्म के लिए मुश्किलात पैदा कर रखी हैं। भारत ने मकबूजा कश्मीर की हैसियत तब्दील करके सलामती कौंसल और अपने आइन की भी खिलाफ वर्जी की। दईसना गुफ्तगू करते हुए बिलाल भुट्टो जरदारी ने कहा कि उम्मीद करता हूँ कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर जिम्मेदारियाँ निभाते हुए मुनासिब
بات کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری کوشش تھی کہ اجلاس میں بھارت کی نمائندگی ہو۔ اجلاس پاکستان میں ہونا ایک فخر کی بات ہے۔ بحیثیت وزیر خارجہ پچھلے اجلاس میں بھی کردار ادا کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارتی وزیر خارجہ کو جانتا ہوں، وہ بولنے سے خود کو نہیں روک پائیں گے۔ ان کی عزت کرتے ہیں اور ہم ثقافت کے مطابق میزبانی کو سنجیدہ لیتے ہیں۔ پاکستان میں SCO کے موقع پر ایسی کوئی بات نہیں کرنا چاہتے کہ بھارتی وزیر خارجہ کو بری لگے۔ جانتے ہیں کہ وہ رہ نہیں پائیں گے۔ وہ دہشت گردی کا اپنا گھسا پیٹا بیانیہ ضرور دہرائیں گے۔ اسپین نے بین الاقوامی برادری سے اسرائیل کو اسلحے کی فراہمی بند کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق اسپین کے وزیر اعظم پیڈرو سانچیز نے بارسلونا فورم کو بتایا ہے کہ اسرائیل اسلحہ بین الاقوامی قانون کے خلاف غزہ میں جاری جنگ اور لبنان میں اقوام متحدہ کی امن فورس کے خلاف استعمال کر رہا ہے۔ ہسپانوی وزیر اعظم نے لبنان میں اقوام متحدہ کی امن فورس کے خلاف اسرائیل کی مسلح افواج کے حملوں کی مذمت کی اور بین الاقوامی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ اسرائیل کو ہتھیاروں کی فروخت بند کر دے۔ وزیر اعظم نے یورپی یونین سے اسرائیل کے ساتھ تجارتی معاہدہ معطل کرنے پر بھی زور دیا ہے۔ ادھر سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انتونیو گوترس نے کہا ہے کہ لبنان میں امن دستوں پر حملے جنگی جرم بن سکتے ہیں۔ اپنے بیان میں کہا ہے کہ UNIFIL کے اہلکاروں مقامات کو نشانہ نہیں بنایا جانا چاہیے۔ امن مشنریز پر حملے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جنوبی لبنان میں اسرائیلی ٹینک امن دستے کے بیس میں گھس گئے تھے۔ حالیہ دنوں میں UN مشن پر اسرائیلی حملے اور خلاف ورزیوں کا یہ تازہ واقعہ ہے۔ جہاں امن دستے تعینات ہیں وہاں اقوام متحدہ کا جھنڈا بھی لہراتا رہے گا۔ ادھر اسرائیل کو راکٹوں، دفاعی نظام کے میزائلوں کی قلت کا سامنا ہے۔ ایک برطانوی رپورٹ کے مطابق اسرائیل غزہ میں حماس اور لبنان میں حزب اللہ کے ساتھ جاری جنگ کے تناظر میں راکٹ، ڈرون اور میزائل حملوں کی توڑ میں اپنے فضائی دفاعی حصر کو مزید مؤثر اور مضبوط بنانا چاہتا ہے۔ خطے میں جنگ تھمنے کے بجائے مزید تیز ہونے کا بھی خدشہ ہے۔ اس مقصد کے لیے امریکہ اسرائیل کو جدید ترین ٹرمینل ہائی انسٹیٹیوٹ ایریا ڈیفنس میزائل سسٹم فراہم کرے گا۔ امریکہ کے ایک سابق دفاعی افسر ڈاما اسٹراٹ نے کہا ہے کہ اسرائیل کے لیے جنگی وسائل مسئلہ پیدا کر رہی ہیں۔ اگر ایران اسرائیل کے حملے کا جواب دیتا ہے تو حزب اللہ بھی ایران کے ساتھ ہو تو اسرائیل کی دفاعی صلاحیتیں آزمائش میں آ جائیں گی۔ امریکہ یوکرین کے ساتھ اسرائیل کو بھی تواتر کے ساتھ اسلحہ فراہم نہیں کر سکے گا۔ اسے یمن کے حوثیوں اور غزہ میں حماس کی مزاحمت کا بھی سامنا ہے۔ اسرائیلی ایروسپیس انڈسٹری جو میزائل شکن نظام بناتی ہے، اس کے CEO بویلا ریوی نے بھی کہا ہے کہ میزائل شکن نظام کو مؤثر بنانے کے لیے 24 گھنٹے کام کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ سپلائی لامحدود ہے اور نہ ہی امریکہ تسلسل سے اسے برقرار رکھ سکتا ہے۔ امریکہ نے غزہ میں انسانی امداد کی رسائی کے لیے اسرائیل کو 30 روز کا الٹیمیٹم بھی دیا ہے۔ امریکہ کی جانب سے اسرائیل کو خط لکھ کر آگاہ کیا گیا ہے کہ 30 روز کے اندر غزہ میں انسانی امداد کی رسائی میں اضافہ کیا جائے، بصورت دیگر اسے امریکی فوج مدد میں کٹوتی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ امریکہ کی جانب سے اسرائیل کو سخت تنبیہ پر مبنی یہ خط ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب اسرائیل کی جانب سے شمالی غزہ میں ایک نئی کارروائی کا آغاز کیا گیا ہے۔ اس کارروائی کے دوران بھی بڑی تعداد میں معصوم فلسطینی شہریوں کی شہادتیں ہوئی ہیں۔ امریکہ کی جانب سے لکھے گئے خط میں کہا گیا ہے کہ امریکہ کو غزہ میں بدترین ہوتی ہوئی انسانی صورتحال پر تشویش ہے، کیونکہ گزشتہ ماہ اسرائیل نے شمالی اور جنوبی غزہ میں 90% سے زیادہ انسانی امداد کی نقل و حرکت کو روک دیا تھا یا اسے محدود کر دیا تھا۔ اسرائیلی حکام کی جانب سے خط پر رد عمل میں کہا گیا ہے کہ امریکہ کی جانب سے موصول ہونے والے خط کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ ہم اس معاملے کو سنجیدگی سے لے رہے ہیں اور امریکی حکام سے اٹھائے گئے خدشات پر بات چیت کی جائے گی۔ دوسری جانب اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے نئی کارروائی کے آغاز سے غزہ میں کوئی انسانی امداد نہیں پہنچ رہی۔ وہاں موجود 4 لاکھ سے زیادہ فلسطینیوں کے لیے اشیاء ضروریہ کی شدید قلت پیدا ہو گئی ہے۔ واضح رہے کہ امریکہ حماس کے خلاف جنگ میں اسرائیل کو اسلحے کی فراہمی میں سب سے آگے رہا ہے اور اسرائیل گزشتہ 7 اکتوبر سے شروع ہونے والی اس جنگ میں غزہ پر حملوں کے لیے امریکہ کے فراہم کردہ طیاروں، گائیڈڈ میزائلوں اور گولہ بارود پر انحصار کرتا آ رہا ہے۔ واضح یہ کر دیں کہ اسرائیلی فوج کی جانب سے غزہ میں بمباری کا وحشیانہ سلسلہ تاحال جاری ہے۔ غزہ کے علاقے میں اسرائیلی فوجوں نے ہزاروں شہریوں کو اپنے محاصرے میں لے کر بمباری جاری کر رکھی ہے۔ اقوام متحدہ نے ایک ہفتے سے پہلے شمالی غزہ اور جبالیہ میں پیدا ہونے والی صورتحال سے عالمی برادری کو خبردار کرنا شروع کر دیا تھا۔ غزہ کے ہزاروں فلسطینی شہری بھوکے اور پیاس سے بلک رہے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے علاقے کو محاصرے میں لے رکھا ہے اور انسانی بنیادوں پر کوئی مدد ان تک نہیں پہنچائی جا سکتی۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔